أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ربنا ربنا ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ، لا منا مت، تزغ ٹیڑھا کرنا، قلوب جمع قلب کا، قلب کہتے دل کو، نہ منا ہمارے. ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ مت ٹیڑھا کریں، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے بعد، اذ ہدیتنا، اس کا معنی جب، ہدیتا ہدایت سے ہے، نہ مانا ہمیں، بعد اس کے بعد، اذ ہدیتنا کہ جب تو نے ہمیں ہدایت نصیب کی ہے، ہمیں ہدایت دی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کریں، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے. وہب لنا، وہب کا مطلب ہے بخشنا، وہب اور بخش دے، لنا ہمیں، من لدن کا، من معنی سے، لدن معنی طرف، من لدن کا اپنی طرف سے، وہب لنا بخش دے ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت. انکا، ان معنی بے شک کا معنی تو، انکا انت بے شک تو، الوہاب بخشنے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع، جامع معنی جمع کرنے والا، جامع الناس، الناس معنی لوگ. ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن اس دن میں، یہاں لام فی کے معنی پر ہے، لیومن اس دن میں، لا ریبا، لا ریب معنی آپ کو پتہ ہے شک نہیں ہے، لا ریبا شک نہیں ہے، فی اس میں،
لیومن اس دن میں لا ریب فیہ جس میں شک نہیں ہے، ان اللہ ان معنی بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف مخالفت سے ہے، المیعاد میعاد وعدے سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف مخالفت نہیں کرتا ہے میعاد اپنے وعدے کا، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، لن اس کا معنی ہے ہرگز نہیں، تغنیہ معنی فائدہ دینا، غنی غنا سے ہے فائدہ دینا، لن تغنیہ ہرگز کبھی بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا، عنہم ان کو اموالہم اموال جمع ہے مال کا، ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ وقود النار، وقود ایندھن کو بولتے ہیں ایندھن، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم وقود النار یہ آگ کے لیے ایندھن ہے، کدأب کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، دأ معنی حالت، آل فرعون کدأب آل فرعون ان کی حالت آل فرعون کی طرح ہے، کمانا طرح، کدأب آل فرعون ان کی حالت ان لوگوں کی حالت آل فرعون کی طرح ہے، جو نہیں مانتے ان کی حالت آل فرعون کی طرح ہے، والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، آل فرعون سے پہلے گزر چکے ہیں، والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کذبوا تکذیب سے، تکذیب کا مطلب ہے جھٹلانا، کذبوا ان لوگوں نے جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، آیات نہ ہماری، کذبوا بآیاتنا ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا تھا، اخذ معنی پکڑنا، فاخذ پس پکڑ لیا ہم ان کو اللہ نے، فاخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے ذریعے، واللہ اور اللہ شدید معنی سخت، عقاب کہتے عذاب کو، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا مت ٹیڑھا کرے ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہب لنا اور بخش دے ہمیں، من لدنک اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، انک بے شک انت الوہاب تو ہی بخشنے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن اس دن میں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنیہ کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا، عنہم ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وقود النار یہی لوگ آگ کے ایندھن ہے، کدأب آل فرعون ان کی حالت آل فرعون کی طرح ہے، والذین اور ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، فاخذہم اللہ پس ان کو پکڑ لی اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا مت ٹیڑھا کرے ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ اور بخش دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب بے شک تو ہی بخشنے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن اس دن میں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنیہ کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا، عنہم ان سے، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وقود النار یہ آگ کے لیے ایندھن ہے، کدأب آل فرعون ان کی حالت آل فرعون کی طرح ہے، والذین اور ان لوگ کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کذبوا بآیاتنا جنہوں نے
ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ان کو پکڑ لیا اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں محکم آیات ہیں اور متشابہ آیات بھی ہے۔ جو متشابہ آیات ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے رب کی طرف سے نازل ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے، وہ اس سے غلط مطلب نکالتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس کے مطلب کو یہ لوگ نہیں سمجھتے، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے، اور اس سے صاحب عقل لوگ ہی نصیحت لیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت بن جائیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کے نام پر، دین کے نام پر آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آج کے سبق میں یہ دعا بتائی ہے کہ اگر کبھی بھی ذہن میں شکوک و شبہات آ جائے، وسوسے آ جائے، خیالات آ جائے، غلط خیالات آ جائے، اور اس طرح کے لوگ مل جائے وہ آپ کو دین سے ایسا بھٹکنے کی طرف لے جانا شروع کر دے، خرابی کی طرف، بربادی کی طرف، تو پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرے، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب کی ہے، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت برسا دے، ہمیں رحمت نصیب کر دے، اور تو ہی بخشنے والا ہے۔ یہ دعا جب آدمی کرے تو اس کا دل وہ سکون سے ہو جاتا ہے، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کے دل سے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور شکوک و شبہات جب بھی آ جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں طرف 3 دفعہ تو کہ تاکہ شیطان بھاگ جائے اور یہ وسوسے دور ہو جائے۔ اور جب بھی انسان کے دل میں کوئی وسوسے آتے ہیں تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے، اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر دل میں ہے تو وہ معاف ہے۔ یہ شریعت نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ دل میں وسوسے معاف ہے، جب تک کہ اس کا اظہار نہ کریں، جب تک کہ اس کا عمل نہ کریں، تو اس لیے یہ دعا پڑھتے جائے تاکہ دل سے جو نا وسوسے ختم ہو جائے۔ پھر اگلی آیت میں پھر وہی دعا کہ اللہ تو قیامت میں لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اور ہمیں قیامت کے عذاب سے بچا دے۔ اگلی آیت میں اللہ نے اس وقت کے مشرکین کا حالت کا ذکر کیا، یا جس وقت بھی آج بھی ہے، جب بھی ہے، کہ جو قرآن کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جتنا مرضی مال جمع کریں، جتنے مرضی ان کی طاقت ہو، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے ان کو یہ مال، یہ دولت، یہ طاقت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور فرمایا کہ ان کی حالت، وہ فرعون کو دیکھو، جس فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا سمجھتا تھا، لیکن اس کا انجام اللہ نے جو بھی کیا، فرمایا کہ ایسا انجام ہر وقت جب بھی منکرین ہوں گے اور اللہ کی قرآن کو، آیاتوں کو جھٹلانے والے، ان کا عذاب ایسا ہوگا، اس لیے کہ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیجئے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور بخش دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو بخشنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی عنہم، کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا ان کو، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئا، کچھ بھی، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کے لیے ایندھن ہے، کدأبِ آلِ فرعون، ان کی حالت آل فرعون کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔